ناظرین، خواتین کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں۔ 15 سال جدوی کام بینچ لس بینچ جو گانا زہر مورا ورکشاپ ہمارا یہ جو سٹال ہے وہ یہ ٹریڈیشنل ہینڈ میڈ سٹون سے بنا الحبیب بی ہنی فارمنگ کی طرف سے ہم نے یہ سٹال۔ السلام علیکم ناظرین، جی بی ٹو نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں زہرا بطول۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں۔ بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار فرسٹ وومن بزنس ایکسپو کا انعقاد، باہمت خواتین کی جانب سے مختلف سٹالز۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے آصف ماجانی سے۔ جی ماجانی۔ السلام علیکم، آصف ماجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹو نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، خواتین کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کرتی اور اس وقت میں اسکردو میں موجود ہوں۔ یہاں پر فرسٹ وومن بزنس ایکسپو کا آج سے دوسرا روز جاری ہے اور اس وقت مختلف سٹالز لگائے ہوئے ہیں۔ آئے ہم آپ کو اس سٹالز کا وزٹ کراتے ہیں۔ اسکردو نے انجو یہ منتخب لیلا انجو 15 سال جدوی کام بینچ لس بینچ جو گانا گو پاتا پون بت پجو دو سے چھم ست پجو چھمنگا سیدیو غتی صفاقتی دو ہو یان دوارا زوق سکھونیت پنجو وانگا بوٹ بازار پشاوری محلینو نا سینٹر شولے لس بینیت پنجو وانگا بون لرسا بھی سے انجو نا بون کارگار سیاق پنجو وانی ماسٹر ٹرینر نگائی انجو اسکردو ماسٹر ٹرینر نگائی انجو 15 سالی نگا سیدیو بینیت پنجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ شگر زہر مورا ورکشاپ، وہاں سے زہر مورا ورکس کی طرف سے ہمارا سٹال ہے اور ہر سال جہاں جہاں ایکسپوز پنڈی، کراچی، لاہور جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں پر ہم لوگ ان ایگزیبیشنس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے آنر شکور صاحب یہ ساری چیزیں بنا کر، ان کی کاریگری ہے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت نایاب پتھر ہیں، شگر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے، ان کے اوپر بڑا کام ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ ساری چیزیں آج 2 دنوں سے ہم لوگ یہاں پر ہیں، اچھی سیلنگ ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور ہم خود بھی پہنتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک نالج آ گیا ہے کہ یہ زہر مورا جو ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، تو یہ جو پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ کیڑے کے کاٹنے سے تھوڑا سا لگا لیا تو یہ اچھا ہو گیا، اس طرح کی ہلکی پھلکی سی ہمارے قصے کہانیوں میں ہوتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ اینٹی پوائزن ہے، اسے زہر مورا کہا جاتا ہے اور یہ قدیم بادشاہوں کے زمانے کے قصے کہانیوں میں بھی ملتا ہے کہ وہ مغل اعظم کے زمانے سے کہتے ہیں کہ انہی چیزوں کے برتن بنتے تھے، ان میں کھانا کھاتے تھے، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی ہمارے ڈیمانڈز پہ ہم لوگ کو بنا کر ان کو دیتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام بطول فاطمہ ہے اور آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ خپلو چھورپٹ سے ہم بلونگ کرتے ہیں اور ہمارے یہ جو سٹال ہے وہ یہ ٹریڈیشنل ہینڈ میڈ سٹون سے بنا ہوا ہمارے یہ سٹال ہے جو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ کس چیز سے بنتے ہیں اور اس میں خواتین کی کیا کردار ہے اس کو بنانے میں؟ یہ ایک خاص قسم کا ایک پتھر ہے، اس سے بناتے ہیں اور ہم اپنے ابو کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور جو خواتین آج کل کے معاشرے میں اس طرح کے کاموں میں نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک سکل چھپا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، صرف ہمیں اس کو نورش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بس یہی ہے، نورش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کو، کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو باؤنڈریز میں رکھتے ہیں کہ فلانا اس کو، لیکن ایک لڑکیوں کو اپنے حد کا بھی پتہ ہوتا ہے تو اس کو خیال میں رکھتے ہوئے وہ آگے اس ایسے اسکلس کو انہانس کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے سٹال ہے یہ اسکردو میں یہاں پر آپ کی کوئی شاپ ہے یا اس کو آرڈر کیا جا سکتا ہے، کیا کیا؟ نہیں، یہ ہم گاؤں سے ہی لے کے آئے ہیں، اس کو ہم ڈیمانڈ کے مطابق ہم اس کو بناتے ہیں۔ گاؤں میں ہی ہمارا کوئی شاپ نہیں ہے، بابا بناتے ہیں اکیلا اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تو پھر ہمارا کوئی شاپ وغیرہ نہیں ہے۔ دلشوار ہے، میں حفظہ سے آیا ہے
तो यहाँ पे पहली दफ़ा है यहाँ पे जो इवेंट हो रही है स्कर्दो में, हमारा ख़वातीन के लिए हमारे बहुत खुशी हो गया। यहाँ पे लोगों का भी शऊर है, लोगों का भी काबिलियत है, हुनर है, और हम हुज्जा से आए हैं। यहाँ पे जो हाथ का काम है, स्टिचिंग का काम है, जो शाल है और बेडशीट्स है, इस तरह हम यही चीज़ें बनाते हैं। तो ये इस तरह बनाते हैं भाई। इसके अलावा जो आपका स्टॉल है वो स्कर्दो में आपको कहीं पर शॉप है जहाँ पर हमारे जो भी जितने भी कस्टमर है वो आपकी शॉप विज़िट करें या आपकी चीज़ें स्टॉल्स के बाद आपके शॉप पे आकर आपसे चीज़ें हाँ, मैं इस तरह कर सकते हैं। आप मुझे 1 महीना टाइम दे दें, क्योंकि वहाँ का बिजली का इशू होते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो महीना टाइम दे दे, 2 महीना दे दे। अगर थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा आर्डर हो गया तो थोड़ा सा टाइम देना होगी, क्योंकि बिजली का इशू है वहाँ पे, हमारे बिजली का मसला बनते हैं। तो बिजली के बगैर काम नहीं होते हैं। ये भी हैंडमेड है, हाथ का काम होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। लाइट हो गया और दिन को काम करना होता है, रात को तो इतने बिजली नहीं होते हैं। हमारा घर का काम भी होते हैं, ज़मीन का काम भी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम देना होगी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल हबीब बी हनी फार्मिंग रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान दिनो गाछना रजिस्टर्ड बसियत पिन नी प्रोडक्ट वो ऑर्गेनिक हनी नो नी कसम जियत पिन एक तो करेसा पेकायत पिन चिक तिल वाला पिन तिक रॉयल सिदर हनी पिन तो अलावा नी सा बकवीट अच्छा चिली कैंडी अच्छा ज़ाफ़रान फडिंग सू दगामा सिखियों सियासत पिन वाना जो आती यावर मिनी फरेंगा से स्पेशल सोसियत पिन बल्तिस्तानी फरे जी इवेंट पे फरे। वालेकुम। अल हबीब बी हनी फार्मिंग की तरफ से हमने ये स्टॉल लगाई है, जिसमें हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के सौगात अवेलेबल है, जिसमें एप्रिकॉट कैंडी, मीठी क्रीम, बकवीट, एप्रिकॉट कैंडी वगैरह, ज़ाफ़रान वगैरह शामिल है। और ऑर्गेनिक हनी हमारे पास मौजूद है। शहद के सबसे आला क्वालिटी हमारे पास मौजूद है। जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर सारे जो हनी है, जितने भी क्वालिटीज़ हैं ऑर्गेनिक के, इसमें आप अपने वालिद साहब के साथ क्या रोल अदा करते हैं? जी, इनकी फिलिंग वगैरह होती है, इनको हीट देना होता है, और इन वगैरह में मैं इनकी जो है हेल्प करती हूँ। जी जी, और इनके कन्विंसिंग में भी मैं हेल्प देती हूँ। जी, थैंक यू। जी, तो यहाँ ना हमने आपको मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पर लेके गया, आपको विज़िट कराया, और आपने मुख्तलिफ़ जो ख़वातीन है उनकी बात भी सुनी और उनके स्टॉल्स के बारे में आप लोग ने जाना। तो यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, और इसके ज़रिए आप ख़वातीन को बाख्तियार बना सकते हैं, और इस तरह के भी मेगा इवेंट होने चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में। इसी के साथ आसिम आजानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।